بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ بچے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بہت مزے سے گزری ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے پہلے جو دو پروگرام تھے ان میں ہوس پرستی کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ آج اسی سلسلے میں آگے ہم بڑھتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی کہ اس کی پازیٹیو ہوس کی کیا ہے؟ قناعت، یعنی کہ کنٹینٹمنٹ۔ انسان کتنا کنٹینٹڈ ہے اپنے ساتھ، انسان کے اندر کتنی قناعت ہے، کتنا خوش ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ کہانیاں ہوں گی تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور یہ خوبصورت چیز ہماری زندگی میں آ سکے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کا اہتمام جو ہے یہ دین میں جو ہے یہ عملی زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے، یعنی کہ دین تو ہے ہی لیکن عملی زندگی کے اندر اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے بچوں، اگر ہم ان احکامات پہ گزاریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس سے زندگی کے اندر بہت خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے دن رات وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے۔ یہ کیوں ضروری ہے بچوں؟ کیونکہ دیکھیں، جو انسان کی زندگی ہے اس میں بہت ساری مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں، تو انسان کو ایک بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہے، ایک پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے جو کہ اللہ کریم کی ذات سے ملتی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیک پہ اس کی پشت پناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ تفکرات اور پریشانی نہیں رہتی، بلکہ وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو کے ان مشکلات سے بھی گزر جاتا ہے اور بہت اچھے اچھے کام بھی انجام دیتا ہے۔ تو اب تک ہم نے آپ کو جو بچوں ذکر اور تسبیحات بتائیں ان پہ تو آپ عمل کریں گے اور ان پہ خصوصی توجہ کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے اور یاد کے ساتھ دن اور رات کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو تسبیحات یا ذکر اب ہم بتائیں گے آپ کو، انہیں بھی آپ اپنے ذوق کے مطابق کرتے رہا کریں، چاہے وہ کبھی کبھار کر لیا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ان اذکار کی اور دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں بخاری شریف کی آخری حدیث کی دعا ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ذوق کیا ہوتا ہے بچوں، یعنی کہ آپ کے جو حالات ہیں یا جو آپ کے ارد گرد کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی مخصوص دعا کی ضرورت ہو، تو یہ تمام دعائیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کریں گے ان کو آپ ذہن میں رکھا کریں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پھر ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ دعا جو آخری دعا ہے اور آخری حدیث بھی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ ایک پوئم کی طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ورڈز جو ہیں وہ بڑے ریدمک ہیں، تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی۔ یہ صرف اس کے جو ہے دعا کے پس منظر میں بات ہوئی۔ دعا جو ہے یا جو ورد ہے یا جو اللہ کا ذکر ہے وہ اتنا ہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ یہ جو دو کلمے ہیں بچوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اللہ کو بہت محبوب ہے، اور قیامت کے دن ان کا جو ہے بہت زیادہ وزن ہوگا نام اعمال کے اوپر۔ اور انہی کلمات کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے جو کہ ہم ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ مطلب کیا ہوا کہ پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ جب یہ دو کلمے اکٹھے پڑھے جائیں تو آسمان اور زمین کے مابین جو کچھ ہے اس کو بھر دیتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان پر جو گیپ ہے، جو خلا ہے، جب یہ دو کلمے اکٹھے پڑھ جاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، تو یہ نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور پاکیزگی تو نصف ایمان ہے ہی۔ جب مسجد قباء بنی تھی، اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ فرمایا کہ اس کو ایسے لوگوں نے بنایا جو بڑے پاک صاف ہیں، تو پاک صاف لوگوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو پاکیزگی تو ہے ہی نصف ایمان، لیکن ان دو کلموں کے بارے میں یہ بتایا گیا
کہ ان کا بہت زیادہ ثواب اور ان کا اجر ہے۔ اب آتے ہیں بچوں اپنے مین ٹاپک کے اوپر، قناعت سیکھیں، قناعت سیکھیں۔ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اپنی ضروریات اور خواہشات کے معاملے میں اللہ کی حکمتوں پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت جو ہیں وہ وسیع ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے فائدے میں ہی ہوتی ہیں، ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، انیشیلی شروع میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی کے اوپر آج جو کہانی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ گوہر بھائی سنائیں گے، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی ہیں، ان کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور بچوں یہ بھی بات ہوئی تھی ہماری پہلے کہ جائز خواہشات اور ضروریات کے لیے تو اللہ سے خوب خوب دعائیں ہم مانگیں گے اور جائز اسباب بھی اختیار کریں گے، لیکن نتیجہ ہم جو بھی ہمارے سامنے آئے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ پسند فرمائیں گے، ہم اس پہ راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے اوپر رضا کرنے والا، راضی رہنے والا بنا دے۔ ایک امپورٹنٹ بات اور بتائیں ہم آپ کو بچوں کہ اللہ کریم کی رضا کے سوا کسی اور چیز کو اپنی زندگی کے لیے لازمی نہ بنائیں، یعنی کہ جو اللہ کی رضا ہے بس وہی ہمارے لازمی ہے، اور اسی کے ہم حرص رکھیں، اسی کا شوق رکھیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا شوق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے معاف کیجیے گا، اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو اس کا حرص ہی دل سے نکال دیں، کیونکہ وہ جائز خواہشات میں شاید نہ شامل ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ بچوں عبادات کے سوا دنیا کا جتنا بھی کام ہے وہ اللہ کے قرب کے نیت سے کریں۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جیسے آپ کھیلنے جاتے ہیں تو اس میں اگر نیت یہ ہو کہ کھیلیں گے اس سے صحت حاصل ہوگی، اور صحت حاصل ہوگی تو دین اور دنیا کے کام کرنا آسان ہوں گے، اور دین اور دنیا کے کام کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی جائز خواہشات اور ضروریات بھی پوری کریں گے اور اللہ کے احکامات پہ عمل بھی ہوگا۔ تو اب کھیلنے کودنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں روشن دان بنائیں تو اس نیت سے بنائیں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی۔ اب جب تک وہ روشن دان رہے گا اذان کی آواز تو آئے گی، ہوا اور روشنی بھی آئے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو ہر چیز پہ نیت جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کی کریں گے تو اس سے بھی معاملات آسان ہو جائیں گے ہمارے۔ اب کچھ ٹپس بتاتے ہیں بچوں قناعت حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو رزق آپ نے مجھے عنایت فرمایا ہے آپ مجھے اس پر قناعت عطا فرما دیں، یعنی جو بھی نعمتیں میرے پاس ہیں، رزق کا مطلب یہاں پہ نعمتیں ہیں، جس طرح کی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، گھر کی، والدین کی، اسکول کی، جو بھی بچوں آپ کے پاس ہیں، کپڑے ہیں آپ کے، کھلونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قناعت عطا فرما دیں، یعنی کہ اس کے اوپر میں راضی ہو جاؤں، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دیں اور برکتیں بھی عطا فرما دیں، یعنی میں اس میں بڑا خوش محسوس ہوں۔ جب برکتیں آتی ہیں تو انسان اس کے اندر بڑا خوش محسوس کرتا ہے۔ اور جو نعمتیں مجھے اللہ پاک حاصل نہیں ہیں، ان کے بدلے میں مجھے اپنی طرف سے جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما دیں، یعنی کہ جو نعمتیں میں نہیں ملی ہوئی تو ان سے بھی بہتر عطا کر دیں۔ اب بچوں ذرا سوچئے کہ اللہ پاک جو ہیں جب ان سے بہتر بدلہ عطا کریں گے تو وہ کتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی، وہ یقیناً ہمارے خواہشات سے بہت زیادہ اچھی ہوں گی۔ تو یہاں اگر ہم یہ دعا مانگیں یا اس دعا کا مطلب ذہن میں رکھ کے تو کم از کم مطلب کے ساتھ یا مطلب کو ہی پڑھ لیا کریں، تو اس سے آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا اور قناعت بھی، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے اندر خوش رہنا سیکھیں گے۔ اور یہ دعا مانگ کر بچوں یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی ہے، اور اس کے بعد اپنے دل کو اللہ کریم کی عطا پر خوش کر لیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے اب آپ اس کے اوپر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد بچوں آ چکی 17 ذی الحج ہے، تو کچھ بچوں نے ہمیں یاد دلایا کہ کل 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، تو بچوں نے کچھ اشعار ان کی مدحت میں، ان کی تعریف میں ہم سے شیئر کیے۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں تھی۔ ایک تو یہ تھے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے جس کی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا تھا، دوسرا یہ کہ حضرت عثمان جو تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں کا عقد، یعنی کہ 2 صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، پہلے ایک کا ہوا، ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آئی۔ اور تیسرا وصف اور تیسری خوبی جو بہت مشہور ہے سیدنا عثمان غنی، ان کی حیا کے بارے میں، بہت حیادار تھے، اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ ان سے حیا کرتے ہیں، ان کی حیا سے جو ہے وہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت زیادہ شرم و حیا والے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت زیادہ فضائل دیے تھے، انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمات انجام دی تھی، پورا جو ہے وہ لشکر کا سامان دے دینا، کنویں خرید کے وقف کر دینا۔ تو یہ جو ہے ہمارے
بہت ہی اعلیٰ اکابرین میں سے، ہمارے بڑوں میں سے ہم اور خلفائے راشدین جو 4 ہمارے خلفاء ہیں ان میں سے ہیں، ان کا کل شہادت کا دن ہے۔ تو کل کوشش کیجیے گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کے کچھ نوافل اور کچھ قرآن پاک جو ہے وہ تمام اصحاب کے لیے، صحابہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا کل۔ اسی طرح سے ایک اور بچے نے جو ہے وہ سید شبیر احمد کا خیل دامت برکاتہ کا ایک شعر جو ہے سید عثمان غنی کے بارے میں شیئر کیا ہے، اگین جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے حیا اور سخاوت کے بارے میں ہے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی یہ سیشن کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم کہانی سنتے ہیں گوہر بھائی سے، اور اس کے بعد جو اس کے اسباق ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات چل رہے تھے ان میں سے 5واں واقعہ یا 5ویں ایپیسوڈ اس کی ہے ہماری۔ اس کے اندر بچوں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، احکام لینے کے لیے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس آئے تو ان کو یہ سزا ملی، اور آخر میں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد بچوں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ یہ 70 آدمی بہت نیک، پارسا اور بنی اسرائیل کے جو بہترین آدمی تھے وہ تھے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی تھی، اور جو گناہ بنی اسرائیل نے کیا تھا اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی تھی۔ تو جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو وہاں پر بہت سے بادل آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو سنیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ کوہ طور پہ آگے چلتے گئے، جب اوپر گئے، بادلوں کے اندر چلے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی قریب آ جاؤ، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک بہت زیادہ نور آ جایا کرتا تھا، جس کو انسان کے لیے دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان 70 آدمیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کلام ختم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان لوگوں نے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے ایک چنگھاڑ آئی، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان لوگوں کو پھر سے دوبارہ زندگی بخشی۔ پھر وہ سب لوگ واپس بنی اسرائیل میں آئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سارا واقعہ سنایا اور اس کی تصدیق کی، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انہوں نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے، لیکن ان لوگوں نے اور بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ جو احکام بتا رہے ہیں اس میں سے جو آسان احکام ہوں گے وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن جو تھوڑے مشکل احکام ہیں یا ہمیں مشکل لگیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا کہ نہیں، تم پورے حکم ہی مانو گے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کے اندر میں تو کچھ کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو صرف وہ حکم مانیں گے، وہ باتیں مانیں گے جو بہت آسان ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ایک پہاڑ لا کر بنی اسرائیل کے اوپر لٹکا دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ آ گیا ہے تو ڈر کے وہ سب پھر سجدے میں چلے گئے اور پھر سجدہ کرنے لگ گئے، لیکن سجدہ کرتے وقت بھی وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہیں پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ اس کے بعد بچوں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔
لوگ یہ مسئلہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ پتہ لگائیں کہ کس نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ تو بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے ذبح کرنے کا بتایا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، وہ تو گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی بات ہے کہ گائے کو ذبح کرے؟ حضرت موسیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ وہ کیسی گائے ہوگی، پھر پوچھیں کہ وہ کس رنگ کی گائے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ بھی بتاتے گئے۔ پھر پوچھا کہ کس رنگ کی گائے ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، چلیں زرد رنگ کی گائے ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی عمر نہ زیادہ ہوگی نہ بہت کم ہوگی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور کیسی ہوگی، اس طرح کی تو بہت سی گائیں ہوں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہوگا نہ کوئی اور کام کرتی ہوگی۔ اس طرح کر کے بنی اسرائیل نے پھر وہ گائے ڈھونڈی، ان لوگوں نے وہ گائے ڈھونڈی، ان کو گائے مل گئی، اور پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اس گائے کو ذبح کیا۔ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس گائے کو اس طرح پھر ذبح کیا۔ پھر جب اس گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کے کسی حصے کو اس مردے کے اوپر مارو، اس مردے کے ساتھ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اس طرح ان کا یہ والا مسئلہ حل ہوا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر خطاب کر رہے تھے، لوگوں سے بیان کر رہے تھے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو کیونکہ نبی اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ایک شخص اس وقت اس دنیا میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ کون ہے، میں ان سے ملتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کس طرح ملاقات ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ ان سے ملاقات کے لیے آپ کو جانا ہوگا، سفر کرنا ہوگا، اور جہاں پر دو دریا فارس اور روم کا دریا ملتا ہے وہاں پر وہ آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہوگی، کہ کس طرح مجھے پتہ لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں پر وہ مچھلی دریا کے اندر چلی جائے وہی جگہ ہوگی جہاں پر آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی اس سامان سفر لے کر اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئے، ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹے اور وہ سو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو اتنے میں ان کے سامان سے مچھلی نکلی اور عجیب طریقے سے اپنا رستہ بنا کر وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کے جو خادم تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ جب کچھ ہو یا کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا، تو لیکن وہ بتانا بھول گئے۔ پھر وہ چلتے گئے، آگے چلتے گئے۔ جب کافی چل گئے تو آگے جا کر اس مقام سے جب آگے چلنا شروع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ پھر جب کافی آگے گئے تو کافی تھکاوٹ ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، سامان کھولو، مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جب سامان کھولنے لگے تو ان کے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ یاد آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی تو اپنا رستہ بنا کر پانی میں نکل گئی، وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں پر ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بزرگ موجود ہیں، ایک کپڑا اوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے جو اس سرزمین پر سلام کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے میں وہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر یہ شرط ہے کہ جب تم میرے ساتھ چلو تو تم نے کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ پوچھنا نہیں ہے میرے سے، میں جو بھی کروں تم نے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارے درمیان طے ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سمندر کے اس دریا کے پار جانا تھا، دوسری طرف جانا تھا، تو ایک کشتی کی ضرورت تھی۔ تو وہاں پر کچھ کشتی والے آئے، کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا لیا۔ جب انہوں نے ان کو کشتی میں بٹھا لیا تو کچھ ان سے پیسے بھی نہیں لیے۔ جب وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے رستے میں ایک دم حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک جگہ سے اکھاڑ دیا، ایک پھٹا کشتی کو تھوڑا توڑ دیا۔ تو اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے عجیب حرکت کی ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہمارا فائدہ کیا ہے اور ہمیں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی یہ کشتی ان کی توڑ دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، تو اس پہ آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ سے انشاءاللہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، انہوں نے اس بچے کو پکڑ کے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر بھی بہت حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچے کو مار دیے، یہ آپ نے کیسا کام کیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آخری موقع ایک اور دے دیں، اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا تو پھر آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ ہی رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے گئے۔ جب وہ آگے گئے تو آگے جا کر ایک علاقے میں گئے، اس علاقے میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے، تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ یہ مسافر بھی تھے، کافی دور سے آ رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہیں پر ایک دیوار تھی، اس دیوار وہ گرنے والی تھی، بالکل ٹیڑھی ہوئی تھی دیوار۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بالکل صحیح سالم سیدھا کر دیا، لیکن ان سے کچھ پیسے بھی نہیں لیے، لوگوں سے کچھ کھانا بھی نہیں لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک تو ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اوپر سے آپ نے ان کی دیوار بھی ٹھیک کر دی ہے، اور پھر بھی آپ نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اب یہ آخری موقع تھا، اب ہمارا جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر تم نے صبر نہیں کیا، ان چیزوں کی حقیقت کیا تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں نے جو کشتی توڑی تھی وہ اس لیے کہ اس علاقے میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا۔ وہ آتا تھا اور آ کر دیکھتا تھا کہ جو کشتیاں بالکل ٹھیک ہوتی تھی وہ زبردستی لوگوں سے وہ کشتیاں چھین کے لے جاتا تھا۔ تو میں نے ان کی کشتی کو تھوڑا سا ناقص کر دیا، تھوڑا سا خراب کر دیا، تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کو لے کر نہ جائے۔ تو میں نے تو ان کے ساتھ یہ بھلائی والا معاملہ کیا، ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مارا تھا، اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کرنی تھی، اپنے والدین کو بہت تنگ کرنا تھا اور کفر کرنا تھا، اور ممکن تھا کہ اس کے والدین جو کہ بہت نیک لوگ تھے وہ اس بچے کی وجہ سے اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں اور کفر میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے اس بچے کو بچپن میں ہی مار دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو دیوار تھی وہ دیوار کچھ 2 یتیم بھائیوں کی تھی، وہ یہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے، اور اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اور ماں باپ تو اب مر گئے ہوئے تھے لیکن نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکل آتا اور باقی لوگ اس خزانے کو لے لیتے، اور یہ جو یتیم لوگ تھے پھر ان کو وہ خزانہ نہ مل سکتا۔ تو اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ یہ دیوار گرے نہ اور خزانہ نہ نکلے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو خود اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں اور اس کو استعمال کریں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ یہ ساری بات، یہ جو سارے کام میں نے کیے ہیں، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ سن رہے تھے گوہر بھائی سے، اور یہ واقعہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اب کہ 15ویں سپارے کے
مڈ سے شروع ہو کے اور 16ویں سپارے میں آتا ہے. سورہ کہف ہے یہ. سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تقریر فرما رہے تھے, کوئی بات فرما رہے تھے, تو کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں. تو ایک لحاظ سے تو یہ جواب درست بھی ہے, کیونکہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ علم والے ہوتے ہیں اور ان سے علم کسی کا بڑھ کے نہیں ہوتا. لیکن اللہ کریم کو یہ دعویٰ بچوں پسند نہیں آیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ ان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کا اجتہاد تھا, یعنی کہ ان کے سوچ کے مطابق, ان کے فہم کے مطابق تھا کہ وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں. ان کی اس دعوے میں کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ وہ سب سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جو مطلب کہ یہ بتانا تھا کہ مقصود تھا کہ جو ان کے سامنے ان کی امت تھی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سامنے بنی اسرائیل, ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں. لیکن چونکہ اللہ پاک کو ہماری تربیت فرمانی تھی اور یہ بتانا تھا کہ جو ہے وہ بڑائی کا دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے, تو خصوصی طور پہ پھر یہ پورا واقعہ جو ہے اس کے بعد رونما ہوا. سورہ کہف میں بچوں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کا امتحان لیا ہے, جس میں ایمان کا امتحان لیا ہے, جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ غار میں چلے گئے تھے, بعد میں کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. مال کا بھی اس میں آیا ہے تذکرہ کہ مال کا امتحان ہوا ہے, اور یہ علم کا امتحان تھا. تو اس علم کے امتحان میں جو ہے وہ یہ واقعات پیش آئے جو کہ ہم نے سنے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات ہوتی رہے گی. اب بچوں شریعت کا جو علم ہوتا ہے, یعنی کہ جو دین کے احکامات ہوتے ہیں, وہ اس وقت کے نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں ہوتا, لیکن کائنات چلانے کے لیے اس کو جو ہے کائنات کے دوسرا انتظام کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے کائنات میں فنکشن ہو رہے ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں, ان کا جزوی علم یعنی تکوینی علم کسی کے پاس اللہ کے حکم سے کسی اور کے پاس انبیاء کرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن باہر وہ ایک اسپیشلٹی ہے, ایک مخصوص میدان ہے, تو بس اس میدان میں پھر ان کا علم جو ہے وہ انبیاء سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا مقام نبی سے اونچا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ایک پاورفل میسج ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی کے مقام سے کسی کا مقام بڑھ کے نہیں ہوتا. اور پھر تمام انبیاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر ان کا مقام کے قریب بھی کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے صحابہ ہیں, اور اس کے بعد پھر ولی اللہ آتے ہیں. تو علم سب سے زیادہ جو ہے وہ نبیوں کے پاس ہی ہوتا ہے, جو کہ شریعت کا علم ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی علم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو عطا کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ باقی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں بچوں اس کے اندر جو کہ مختلف واقعات ہیں. اس میں کشتی کا واقعہ ہے, دیوار گرنے کا واقعہ ہے, ایک بچے کا واقعہ ہے, جس میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کاموں کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے, لیکن بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بچوں اس کا تیسرا سبق آج کی جو ہم نے یہ کہانی سنی, اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم کے ہر کام میں ہمارے لیے یہی فائدہ ہوتا ہے. گو ہمیں تکلیف یا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. اور یہ وہی بات ہے جو کہ آج کے ہمارا مین ٹاپک بھی تھا کہ قناعت اختیار کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمارے جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق بہترین ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اور کچھ نعمتیں ہوں, لیکن وہ اس کے حالات کے لیے بہترین ہوں گی. ہمیں اس کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنی نعمتوں کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان تمام نعمتوں کی خواہش ہونی چاہیے جو کہ دوسروں کے پاس ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو. ان کی دعا مانگی جا سکتی ہے, ان کے لیے جائز اسباب بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نعمتیں میسر نہ ہوں اور آپ کو نہ ملیں تو پھر آپ ذہن میں یہ بات کلیئر کر لیں کہ اللہ کی رضا اسی ہی کے اندر ہے, اور پھر اس کے اندر شکر اور صبر سے کام لینا چاہیے. شکر ان نعمتوں پہ جو مل گئیں, اور صبر ان نعمتوں پہ جو کہ ہمیں نہیں مل پائیں. اسی سلسلے میں بچوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت, جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ ہے تو جہاد کے بارے میں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو کہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہو, کیونکہ جہاد جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے, اور ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور اصل میں وہی تمہارے لیے بھلی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے, تم محض بے خبر ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ایک
پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے بچوں، ایک نقطہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اس وقت اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوں بعد میں. جیسے ایک بچہ ہے، اس کو انجیکشن لگ رہا ہے یا اس کو کڑوی کسیلی دوا دی جا رہی ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس کو اس سے صحت آئے گی. اسی طرح سے آپ کو بسا اوقات بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایگزام کے لیے، امتحانوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ خاندان میں ہونے والی تقریبات، شادیاں، پارٹیز، ان میں نہیں جا سکتے، آپ کو بس گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو بڑا تکلیف دہ لگ رہا ہے. لیکن جب رزلٹ آتا ہے اور اس میں آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ بعض چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، عجیب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر صبر کریں، وہ وقت گزاریں، تو وہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہو جائے گا. بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب بڑے بچوں کا پروگرام شروع ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. 2 ریزن سے جو ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ دعائیں ہوتی ہیں اس کے بعد، اور آپ سب کی محنت جو اس کے اندر شامل ہے وہ ان دعاؤں میں جو ہے وہ اس کی برکات بھی شامل ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سنا کہا، اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی. ہمیں عثمان صاحب ریوائز بھی کر دیں گے. جلدی سے ان بچوں کے نام بتا دیں جن کا کام ہمیں موصول تو ہوا لیکن ہم شیئر نہیں کر پائے. یاسر، حلیمہ، فاطمہ، عائشہ، محمد اور حریہ کا، ان بچوں کا ہمیں کام موصول ہو گیا تھا. ہم جو ان کے اذکار کے اور باقی جو اعمال کر رہے ہیں بچے، لیکن آج ہم شیئر نہیں کر پا رہے، لیکن ان کے نام بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم ان کو شیئر بھی کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.